نوجوان لوگوں سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ٹین ایجر سے بات کرنا چاہتے ہیں تو عام طور پر وہ ایویڈ کرتے ہیں، وہ ہم سے بات نہیں کرتے اور وہ ادھر سے آ کے ادھر نکل جاتے ہیں، ادھر سے جا کے ادھر نکل جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ ان سے بات کرنے کے لیے بیسٹ ٹائم کیا ہے کہ جب وہ ایسا نہ کر سکے. وہ تو خیر ہے ہی ہے، جب ان کو کوئی کام پڑے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اس موضوع پہ بات کریں تو پھر آپ کا ہم کام کریں گے. لیکن آپ جب بھی اپنے بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے کمرے میں جاتے ہیں اور آپ ان کے کمرے میں اس وقت جاتے ہیں کہ جب وہ سونا چاہتے ہیں، لیکن سونے کا ٹائم نہیں ہوتا. جیسے صبح 9-10 بجے سونے کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن جو بچے راتوں کو 3 بجے تک جاگتے ہیں یا 4 بجے تک جاگتے ہیں تو ان کو آپ صبح 10 بجے جا کے کمرے سے جگاتے ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ جی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت اگر وہ کہیں کہ میں ابھی سو رہا ہوں یا کوئی ایسی بات ہے تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ پھر جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو بات نہیں کرتے، تو اس لیے میں ابھی آیا ہوں سوتے میں جگا کے بات کرنے کے لیے، تو اٹھ کے واش روم میں سے اپنا منہ صاف کر لو تو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا، جب آپ کسی کے کمرے میں جاتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے اور وہ انپریپیئرڈ ہوتا ہے تو آپ کی بات چیت زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے بنسبت اس کے کہ جب وہ آپ سے کوئی بات کرنے آتا ہے اور آپ انپریپیئرڈ ہوتے ہیں. کیونکہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں ماں باپ کے اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے، دو سچویشنز ہوتی ہیں کہ یا تو ماں باپ جاتے ہیں یا بچہ آتا ہے. جب بچہ آتا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے لیے آتا ہے، جب ماں باپ جاتے ہیں تو وہ اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں. تو جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو پھر پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس. اور جب آپ کسی کو سوتے میں جگاتے ہیں تو وہ اتنا اس وقت پرووکڈ نہیں ہوتا، وہ سست ہوتا ہے اور اس کا بات کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا اور وہ زیادہ منہ پھٹ بھی نہیں ہوتا اس وقت. وہ اس وقت کم سے کم بات کر کے جلدی سے جلدی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو آپ کو اس طرح بات کرنے میں مدد ملتی ہے. دوسری بات ہے کہ ماں باپ جب بھی جائیں دونوں مل کے اولاد سے بات کرنے جائیں. اگر بہن بھائیوں نے کسی نے آپس میں بات کرنی ہے تو ایک بھائی سے بات کرنے کے لیے جب 3-4 بھائی مل کے جائیں گے تو اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. دنیا میں جو عددی طاقت ہوتی ہے، یعنی ایک بندے سے بات کرنے کے لیے کسی مارکیٹ میں 5-6 مولوی چلے جائیں تو ان کو چندہ بھی زیادہ مل جاتا ہے مسجد کے لیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک کی بجائے 2 اور 2 کی بجائے 4 یا 5 یا 6 آدمیوں کا جو وزن ہے وہ ترازو میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور بات چیت میں بھی زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ پنچایت میں بہت وزن ہوتا ہے، پنچایت میں بہت وزن ہوتا ہے. ہم جو بات کر رہے تھے وہ بنیادی طور پر یہ بات کر رہے تھے کہ ہم کوئی مدد کیوں نہیں لیتے، اور جمیل صاحب نے کہا کہ وہ اس لیے نہیں لیتے کہ ہمارے اندر شیم کا جو ایک پودا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ایک تاناور درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس سائنس 2 چوائسز دیتی ہے کہ یا تو آپ اپنے معاملے کو چھپا لیں یا پھر آپ اپنے معاملے کو حل کر لیں. آپ دونوں نہیں کر سکتے، آپ دونوں میں سے ایک کر سکتے ہیں کہ آپ چھپا لیں اور شاید آپ چھپا پائیں. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ چھپا سکتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے کہ کیا آپ چھپا سکتے ہیں؟ آپ میں سے کس کا فرم اوپینین ہے کہ اگر ہم سر توڑ کوشش کریں تو ہم دنیا سے اپنے گمبھیر مسئلے کو چھپا سکتے ہیں؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ یا آپ کا تجربہ کہتا ہے کہ ہم چھپانے کی کوشش کر سکتے ہیں پر ہم چھپا نہیں سکتے، آخر کار لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے؟ ہم کوشش کر سکتے ہیں، چھپا نہیں سکتے. میں آج ایک سرٹیفکیٹ سائن کر رہا تھا اسی بچے کے لیے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اس سرٹیفکیٹ میں یہ لکھا ہوا تھا، میرے بہاف پہ ندیم نور سرٹیفکیٹ لکھتے ہیں تو میں نے تو اس سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا تھا ان کے کام کی جگہ سے چھٹی کے لیے کہ یہ یہاں پہ میرے پاس داخل ہیں میری طرف سے، اور ان کو موڈ ڈس آرڈر ہے اور ان کو بیہیورل تھراپی چاہیے اور ان کو علاج چاہیے، اور ان کے دفتر کے لیے وہ سرٹیفکیٹ تھا. تو جب میں وہ سرٹیفکیٹ
سائن کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ وہ سرٹیفکیٹ دفتر دیں گے جس میں ان کے موڈ ڈس آرڈر، بیہیویئر ڈس آرڈر اور سائکیٹرک ڈس آرڈر اور کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کی بات کی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں دفتر میں بھی سب کو پتہ ہے ان کا. یہ بات مجھے کہی گئی کہ دفتر میں بھی سب کو پتہ ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.